السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآنی واقعات میں، سچے واقعات میں جو کہانی ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے منافق اعظم کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو وہاں صرف دو طرح کے فریق تھے۔ ایک فریق آپ کی جان کا دشمن تھا اور دوسرا فریق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دو قبیلوں اوس اور خزرج کی اکثریت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے مجبوری کے تخت کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہ تھا۔ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ہر کام میں وہ اندر ہی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کے یہودیوں اور کافروں سے تعلقات تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو منافق کہا گیا ہے، اور ان کا سردار کون تھا؟ ان کا سربراہ، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو منافق اعظم کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے متعلق بے شمار آیات نازل بھی ہوئی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے منافقت کی وجہ کیا تھی۔ ایسے کیا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ منافقت کا لبادہ اوڑھا؟ تو دیکھیں کہ ہجرت سے قبل مدینہ کا نام یثرب تھا۔ وہاں دو قبیلے اوس اور خزرج تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، مگر یہ دونوں قبیلے آپس میں ہر وقت جنگیں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ قبل ان دونوں قبیلوں کی زبردست جنگ ہوئی، جس میں بے شمار افراد قتل ہو گئے۔ تو انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور ایک مشترکہ بادشاہ بھی چن لیا۔ اس بادشاہ کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ ابھی اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ سونے کا تاج سونار کے پاس بننے کے لیے دیا ہوا تھا۔ ابھی وہ تیاریوں میں تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، اور جب دونوں قبیلوں کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیا تو اس کی تاج پوشی کا پروگرام نہ ہو سکا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا بہت دکھ تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں بن سکا، مجھے اقتدار نہیں مل سکا، مجھے کرسی نہیں ملی، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کی اکثریت کو دیکھ کر مسلمان تو ہو گیا مگر دل میں کفر رکھا۔ اس کے اندر ایمان نہ گیا، اس نے دل سے ایمان قبول نہ کیا۔ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا، یہودیوں اور کافروں سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا رہتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا تو ان باتوں سے انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اس طرح جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے صرف دو گروہ تھے، ایک گروہ آپ کا حامی اور دوسرا گروہ آپ کا سخت مخالف، مگر جب مدینہ پاک میں آئے تو تین گروہوں سے واسطہ پڑا۔ ایک گروہ آپ کا حامی، دوسرا گروہ آپ کا مخالف، اور تیسرا گروہ یعنی منافقین کا گروہ جو آپ کے پاس آتا تو آپ کا حامی بن جاتا اور کافروں کے پاس جاتا تو مسلمانوں کی مخالفت کرتا۔ تو آج کی اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی آیت سے پہلے تو بات ہم نے مثال لی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی مثال دی، کون سی تمثیل دیکھی ہم نے، کہ ایمان والوں کو بے وقوف نہیں کہنا، کیونکہ حقیقتاً جو ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے انگلی نہیں اٹھانی۔ ان کو بے وقوف کہنے کا مطلب ہے کہ ہم خود بے وقوف ہیں، اس سے ہم نے رکنا ہے۔
ہم نے باز آ جانا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم نے دو طرح کے چہرے نہیں اپنانے، ہم نے دو رخا انسان نہیں بننا، ہم نے وہ انسان بننا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے اور لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ اگر ہمارے آس پاس کہیں پر بھی کوئی دین کا کام ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہیلپر بن جائیں، ہم وہاں پر ان کا ساتھ دیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم ان کا ساتھ دیں بلکہ دل و جان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین حق کے لیے تبلیغ کی کوششیں بھی کریں۔ نہ صرف اپنی اصلاح کی کوشش کریں بلکہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کی بھی اصلاح کا باعث بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق لینے والا بنائے اور ہمیں اپنے بہترین ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔